Dear student, as we have discussed about targets in poverty alleviation plans, targets in poverty alleviation projects, या targets in poverty alleviation intervention of the state. Next step is evaluation of micro projects for poverty alleviation, کہ ہم کس طرح evaluate کر سکتے ہیں to the projects of the government. اور مائکرو پروجیکٹ کے لیے سم ٹائم ایک اسپیسیفک گروپ میں انٹروینشن کی جاتی ہے, سم ٹائم ایک پوری ڈسٹرکٹ میں انٹروینشن کی جاتی ہے, سم ٹائم ایک پروونس کے لیے انٹروینشن کی جاتی ہے, اینڈ سم ٹائم اسٹیٹ نیشنل لیول پہ انٹروینشن کرتی ہے فار پاورٹی ایلیویشن. اور جب پاورٹی ایلیویشن کے لیے انٹروینشن کرتی ہے دین وی ہیو ٹو ایویلویٹ دا پروجیکٹ. اور پروجیکٹ کو ایویلویٹ کرنے کے لیے سم ٹائم فورکاسٹ کیا جاتا ہے کہ what happened in the future about poverty, what happened with the income level of the people after this specific intervention, اور اس انٹروینشن سے کتنے لوگوں کی ویل بینگ ہوگی, کس لیول کی ویل بینگ ہوگی, whether their income is going to increase up to 1%, یا their income is going to increase by 10%, یا ان کی انکم انکریز ہوگی by 50%. اس کا امپیکٹ کتنا ہوگا, سب سے پہلے ہم اس کو فورکاسٹ کریں گے. دین ہم ڈسکس کریں گے کہ کیا یہ کاسٹ افیکٹو ہے. جب ہم کاسٹ افیکٹو کی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا کہ اس کے بینیفٹ کم ہے اور اس کے مینیجریل کاسٹ بہت زیادہ ہو رہے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا اس کے لیے انرجی بہت زیادہ لگائی جا رہی ہے اور آؤٹ کم بہت تھوڑی آ رہی ہے. کہیں ہم از ریلیونٹ مارکیٹ انٹروینشن تو نہیں کر رہے. تو ان چیزوں کو ہم نے اس میں انکلوڈ کرنا ہوگا. دین انٹروینشن اسٹریٹجی لانچ کرنی ہوگی. ہو یو آر گوئنگ ٹو انٹروین, لائک وی ہیو دا پروجیکٹ آف بینظیر انکم سپورٹ پروگرام. دس از ون آف دا میجر پروجیکٹ فار پاورٹی ایلیویشن ان کیس آف پاکستان. اور جب ہم بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کو ڈسکس کرتے ہیں, دس از بیسیکلی سپورٹ ان دا انکم. اب مارکیٹ میں انٹروینشن کیسے کرنی ہے. جس وقت بینظیر انکم سپورٹ پروگرام لانچ ہوا تو فرسٹ ہینڈ پہ یہ پلان تھا کہ لوگوں کو کیش میں پے کیا جائے, لیکن کیش میں رسک بہت زیادہ ہوتے ہیں. دین ہوا کہ جو پور لوگ ہیں ان کو اے ٹی ایم کارڈ ایشو کر دیے جائے. پھر یہ ایشو آیا کہ یہ اتنے ویل اویئر نہیں ہوتے, ان کے لیے بہت ٹف ہوگا ٹو مینیج دا اے ٹی ایم کارڈ. دین اس کو کس طرح ایکسیس کرنا ہے, کس طرح اس کو آپ نے ایکٹیویٹ کرنا ہے, اس کے لیے پرابلم آئے. پھر یہ ہوا کہ تھرو اس کو پوسٹ آفس جو ہے وہ لوگوں کو بھیج دیے جائے, لیکن اس میں بھی پرابلم تھا کہ کیسے انشور کریں گے کہ جو اماؤنٹ ہے وہ ریلیونٹ لوگوں تک کمپلیٹ اماؤنٹ پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی. تو اس لیے ڈفرینٹ کوشچن ذہن میں آتے ہیں کہ ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو انٹروین, کون سی آپ کی اسٹریٹجی ہوگی, کس طرح ہم پور لوگوں تک ایکسیس کریں گے. سیم از دا کیس کہ اگر ہم لوگوں کی ویل بینگ انکریز کرنا چاہتے ہیں تھرو دیئر پرچیزنگ پاور, ہم ان کی پرچیزنگ پاور کیسے انکریز کر سکتے ہیں. اب پرچیزنگ پاور انکریز کرنے کے لیے یس ہم بیسک نیڈ کی پرائسز کم کر سکتے ہیں, لیکن بیسک نیڈ میں کس پرائس پہ ہم فوکس کریں گے. تو اسی طرح تھرو ایجوکیشن ہو سکتا ہے, لیکن اگین کہ ایجوکیشن میں لوگوں کو کس طرح مارکیٹ میں انٹروینشن کرنی ہوگی. کیا ہمیں نئے اسکول بنانے ہوں گے, کیا ہمیں لوگوں کو اویئرنیس دینی ہوگی اباؤٹ دا ایجوکیشن کہ اس کی کیا امپورٹنس ہے, کیا ہمیں لوگوں کو ان کی کوچنگ کرنی ہوگی اینڈ کاؤنسلنگ کرنی ہوگی کہ یہ آپ کے لیے کس طرح بینیفیشل ہے, یا ہمیں اس کے لیے ایڈمنسٹریٹو اتھارٹیز کو یوز کر کے لوگوں کو انوالنٹیئرلی کنونس کیا جائے کہ بھئی تم نے اپنے بچے کو اسکول ہی بھیجنا ہے. تو مارکیٹ انٹروینشن بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ کس طرح ہم اس میں انٹروین کر سکتے ہیں. لیکن جس طرح کی بھی ایکٹیویٹی ہو, جس طرح کا بھی پروجیکٹ ہو, جس طرح کی بھی مارکیٹ میں آپ کی ایفرٹ ہو, اینڈ پروڈکٹ از وٹ ہیپنڈ ود پاورٹی. کیا لوگوں کی اسپیسیفک انٹروینشن سے انکم میں انکریز ہوا, کیا اسپیسیفک انٹروینشن سے اسکول انرولمنٹ پہلے سے زیادہ ہوئی, کیا اسپیسیفک انٹروینشن سے لوگوں کا ہیلتھ اسٹیٹس بہتر ہوا, کیا اس انٹروینشن سے لوگوں کی نیوٹریشن ریکوائرمنٹ پوری ہوئی. تو ایویلیویشن کے یہ جو ریزلٹ ہیں یہ انڈیکیٹ کریں گے اباؤٹ دا سکسیس اور اباؤٹ دا فیلئر آف دا گورنمنٹ انٹروینشن.